سامان صبح ہم نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، باتیں کریں گے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قانون کے بھی الیکشن ہوئے، اکثر یہ بات کی ہم نے، پارلیمنٹ کے ہو چکے بلکہ اب پرانے ہو چکے ہیں۔ ہمارے پانچ پاکستانی نژاد دانش بھائی جیت نہیں سکے، اور بہت ساری سوسائٹیوں لوگوں کے سوالات بھی آتے ہیں کہ اتنی زیادہ سوسائٹیز بھی ہیں، اتنے زیادہ صدور ہیں، اتنے زیادہ چیئرمین ہیں، اس کے باوجود پاکستانی کمیونٹی اتنی بڑی رچ کمیونٹی ہے اور ایک ممبر بھی نہیں بنوا سکے۔ سامعین ناظرین، ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا، ہم کوئی پولیس مین نہیں ہے زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑیں اور جا کر بولیں کہ تم جا کر ووٹ ڈالو۔ ہمارا کام ہے انفارمیشن ڈالنا۔ ووٹ آپ کے گھر میں آئی، اگر آپ نے ووٹ ڈالی نہیں ہے تو ڈیمانڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب آپ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں ووٹ ڈالیں گے تو اسی طرح کے نتائج نکلیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈیمانڈ بھی کریں گے۔ کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے، ڈیمانڈ اسے ہم زیادہ کریں گے، میتے کی ہم بات کریں گے، لاس کی ہم بات کریں گے، یا دوسرے لیڈران کی بات کریں گے، لیکن ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ووٹ نہیں ڈالیں گے، ڈیمانڈ کریں گے اپنی خواہشات کے مطابق کہ مجھے کہاں سے فائدہ ہوتا ہے۔ سامعین ناظرین، اس طرح جمہوریت نہیں چلتی۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک پاکستانی نوجوان جو کہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے ہیں، اکثر آپ ان کو سنتے بھی رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے یہ اسکول ٹیچر ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسکول میں، کالج میں پڑھاتے ہیں۔ سامعین ناظرین، انہوں نے بڑی محنت کی، الیکشن لڑا، اپنی پارٹی کی طرف سے لڑا، اپنے ٹکٹ پہ لڑا۔ تو آج اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ذیشان۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اندر آپ کی آواز پر۔ السلام علیکم سننے والوں کو بھی السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ چھٹیاں ذرا انجوائے کر رہے ہوں گے میری طرح۔ نہیں تو آپ نے تو الیکشن کو بھی انجوائے کر کے لڑا۔ انجوائے کر کے لڑنا چاہیے راجا صاحب، زندگی ورنہ بڑی ہارڈ ہو جاتی ہے۔ تو میں نہیں دیکھا ایک کہ آپ نے تنگی سے لرننگ لڑا ہو یا پروسیس ہے۔ مطلب کہ نیچے پریشر کے نیچے ہو کر آپ نے لڑا ہے۔ آپ خوش باشی سے، مطلب اچھے طریقے سے بات کرتے رہے، خوش اخلاقی سے آپ اپنی کمپین چلاتے رہے۔ جی جی راجا صاحب، سیکھ گھر سے ہمیشہ آپ کو بتایا یہی ملی ہے، یہی اسی کو چلاتے جا رہے ہیں۔ جہاں بھی جاتا ہوں مطلب ہنسی خوشی سب کو ملتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، اپنی سناتے ہیں، کیونکہ سم سے ایسا تلون وائن فام میرا تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جس سے آپ ایگری نہیں بھی کرتے اس سے بھی ہنس کھیل کے بات کریں، کیونکہ ڈائلاگ میں ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو شروع سے ہی ایسے ہی چل رہا ہے اپنی زندگی میں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ چلیں، رزلٹ تو آ گئے، اور آپ سے زیادہ کون نہیں سمجھتا کیسے رزلٹ آئے۔ ووٹس نہیں پڑے، ہمارے بہت تھوڑے ووٹ پڑے۔ تو ووٹ اگر سارے پڑتے تو ظاہر ہے جمہوریت میں تو ووٹ پڑتے ہیں تو بندہ جیت جاتا ہے، نہیں ووٹ ڈالیں گے تو ظاہر ہے بندے ہار جاتے ہیں، باقی بڑے بڑے لیڈر بھی ہار جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں حکومت کی طرف۔ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت بن گئی ہے، سیٹ اپ تو وہی ہے، لیکن اب یہ حکومت، وہ کہتے ہیں اونٹ کس کر اور بیٹھنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب میں آپ کے ماشاءاللہ سارے پروگرام سنے، وہی جو ابھی تک تو وہی نئی تازی ہے جی، جون سی ہے کہ وہ بلو بلاک جس کو آپ بولتے ہیں، وہ تو دیکھیں نا ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ وہ پون اس پچھی جو اس دفعہ کھلونے پوچھنے کا خطاب ان کو دے دیا گیا ہے، وہ دیکھیں نا 4 بندے تھے، 2 رہ گئے ہیں اور بندے ان کے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بلو بلاک ادھر سے بھی سویکا ہوتا جا رہا ہے۔ باقی کبھی بلو بلاک کبھی اسٹرانگ تھا ہی نہیں، کیونکہ جس طرح بھی اس کے لیڈران ہوں سارے ہی بہت بڑے ہو، جس طرح کہتے ہیں تو اب یہ ریڈ پارٹیز رہ گئی ہیں، تو ریڈ تو پارٹیز رہ انشاءاللہ گئی ہیں، اسی بلو بلاک میں ہوتا ہے۔ بلو بلاک بھی جو ہے نا، دیکھیں نا، جب جوا کھیلا جاتا ہے، سیاسی جوئے کی بات کر رہا ہوں، تو پھر پتوں پر دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس مضبوط پتے۔ مضبوط پتوں سے مراد ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتنے جو ہیں وہ فگرز کتنے ہیں۔ تو جی جب جی بلو بلاک کے پاس سب کی جو دوڑ تھی وہ لاس لیوکے صاحب کی طرف تھی، اور ہاں جی لاس لیوکے بھی جو ہے مڈل میں تھے کہ چلیں ترازو کی طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، اس طرح دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ لیکن بلو بلاک بالکل، تو اب تقریباً جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ہاں خبریں جی میں بھی آ رہی ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ جی تو جی میتے جی بھی جی ریڈ بلاک کی طرف جانا چاہتی ہیں، تو لیکن لاس کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایگری بھی نہیں کرتے۔ پھر یہ بیل کیسے منڈے چڑھے گی؟ الیکشن ہوں گے۔ ہاں جی۔ نہیں، الیکشن تو مشکل ہی ہو راجا صاحب، وہ تو اب آپ سب لوگ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ الیکشن ہوئے تو پھر بڑی اور مار پڑے گی میرے خیال سے، بڑی پارٹیز کو اگری نہیں کر سکتے۔ سوشل ڈیموکریٹ کو بھی ہو سکتا ہے، ماڈریٹس کو بھی، اور کیونکہ بڑی پارٹیز نہیں لے سکی جس کو کہتے ہیں ذمہ داری صحیح طرح۔ میرا خیال مشکل ہے، مگر کوئی ایسی سچویشن اس میں دیکھی بھی نہیں گئی، پتہ بھی نہیں ہے کیا کرتے ہیں۔ جو میری لاسٹ پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی ہماری ہوپ یونیورسٹی کی، اس میں بس یہی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسٹر کے دوران ابھی تھوڑا رام سکون رہے گا، پیچھے پیچھے بات چیت تو چل رہی ہے۔ اور جس طرح آپ نے بولا لاسٹ لے کے کا، تو اصل میں جو مرغا رہنے کا ایک وہ کہتے ہیں نا ڈی این اے ہے، وہ ہے کہ پاور کو مڈل میں لے کے آنے کا۔
تو اس کا تو یہ دل ہے نا تھوڑا سا کنزرویٹو سے بھی بات کر رہا ہے, ونسٹا سے بھی ابھی تک کر رہا ہے کہ آ جاؤ مڈل میں. ونسٹا والے وہ اصل میں انہیں وہ ذرا رس کے بیٹھے ہوئے ہیں, کنسرویٹو والی ہے. دیکھیں اگر وہ مان جاتی ہے تو اس نے اصل میں فل ڈینائی کبھی کیا نہیں نا, تو ان کی کوشش یہ ہے کہ لاسٹ لے کے مڑغار نے ہمیشہ سے کوشش یہ ہے کہ مڈل پہ اور جتنے اکٹھے کر سکے اتنا بہتر ہے, کیونکہ فلوائے ایک ہو یا دوسری ہو فلوائے پولیٹک. لیکن میتے کا جو فیصلہ نظر آتا ہے, جیسے کہ سیاسی پنڈتوں سے باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں کہ وہ ریڈ بلاک کی حکومت بنانا چاہتی ہیں, اور یہ زیادہ چانسز ہیں 3 ووٹ تو ان کو دوسری طرف سے بھی مل جائیں گے 2-3, لیکن مینڈیٹ تو پھر بھی پورے نہیں ہوتے. ہاں جی, وہ میرے خیال سے انہس لسٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. اصل میں اسی کو تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ, کیونکہ وہ پھر ہو جاتا ہے ایک رائٹ ونگ پارٹی آ جائے گی, وہ پھر جس طرح نہیں کہتے انہوں نے پھر الٹیمیٹم بھی رکھنے ہیں, جس طرح لاسٹ ٹائم بھی تھا کچھ بھی منوانے کے لیے الٹیمیٹم چاہیے ہوتا ہے. تو اس چیز سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں. مطلب میرے خیال سے جو مڈل کی گورنمنٹ ہوتی ہے مل کے بگ ریفارمز کریں انسٹیڈ آف انکلتس ہے جسے بولتے ہیں, جو یوز آف لا کے پاس زیادہ تر ہوتے ہیں. مگر انٹرسٹنگ ہے ابھی کیا کریں گے ادھر. اب یہ پھوسکے کے دنوں کے بعد کچھ نکلے گا انشاءاللہ بات چیت. جو پھوسکے کے دنوں کے بعد کوئی انڈا آ جائے گا, ہے پھوسکے ایک آ جائے گا. کچھ آنا چاہیے, کچھ تو مطلب کھلنا پڑے گا ان کو بھی نا, کیونکہ جب پچھلے ہفتے لاسٹ لے کے سوئی تھی کہہ رہا تھا میں نے میڈے کو یہ بولا ہوا کہ میری بس اب ایک دفعہ طبیعت ٹھیک ہو رہے تھے, کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے کانوں میں پانی ہے اور مطلب آواز نکل نہیں رہی. تو کہتے ہیں پھوسکے کے بعد میں آتا ہوں صحیح طرح, اور کچھ نہ کچھ تو لگے ہی یہ ہوں گے تو پیچھے. لاسٹ بھی تو آپ کو پتا ہے کہ پرانے کھلاڑی ہیں سیاست کے, اس چیزوں کو سمجھتے ہیں. ڈیفینیٹ اگر ان کی وزارت عظمیٰ بلو بلاک کی طرف آتی ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ میرا کیا ریڈ بلاک کی طرف مجھے کیا, لیکن ظاہر ہے پھر سیاستدان اس کا کوئی حل تو ڈھونڈتے ہیں نا جی. ہاں جی ہاں جی, نہیں ڈھونڈے گا نہیں. اصل میں ہماری گڈ لک ابھی یہ ہو گئی ہے کہ اصل میں بلو بلاک کی طرف وہ انگسٹوائے بھی ہے, میسر سمتھ بھی ہے. شکر ہے ان کی آپس میں لگتی ہی نہیں ہے, مطلب ان کا نہیں ان کی آپس میں ہی نہیں لگتی, وہ بھی شکر ہے. اور ویسے بھی اس نے ڈی ایف کو ویسے ہی بول دیا تم اپنا آپ لے کے ادھر ہی بیٹھو, کیونکہ ہماری پارٹی کے اندر بھی مطلب ہم صرف غیر ملکی نہیں, جو ڈینش مطلب بھی ہیں وہ بھی مطلب کافی ڈینش پچھیوارا کو پسند نہیں کرتے. تو وہ مجھے یہ سوال کافی آیا تھا پہلے بھی کہ ہائپوتھیٹیکلی ہو سکتا ہے, مہنگا ہو تو سکتا ہے, مگر جو اس وقت پارٹی کے اندر کے حالات ہیں, جو لوگ ہیں پارٹی میں, وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم ڈی ایف کے ساتھ جائیں. اور اسی طرح کافیوں کا وہ بھی ہے کہ مطلب بالکل انہس لسٹ کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہیے. وہی آ جاتا ہے نا جی, رائٹ ونگ ہو یا لیفٹ ونگ ہو, ونگ پارٹی سے جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچنا چاہتے ہیں, جو مطلب ہے پارٹی میں زیادہ تر. معذرت کے ساتھ مسلمان بھائی ہمارے جو بات کرتے ہیں وہ ڈی ایف کی بات کرتے ہیں, تو کیا ڈی ایف پارٹی کسی دوسرے ملک کی اسی ملک کی پارٹی ہے؟ تو وہ جو اس طریقے سے ووٹ لیتے ہیں ان کو ووٹ پڑتے ہیں, تو مسلمانوں کے پاس ووٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ووٹ کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ خالی باتوں کی حد تک جی فلاں امریکہ ہمارا دشمن ہے, اسرائیل ہمارا دشمن ہے, ہم یہاں ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہیں, ہم یہاں اسٹیٹ یہ اسلامی اسٹیٹ ہے. مسلمان صرف اپنے جذباتی باتیں کر کے نا اپنے آپ کو تسلی بالکل دیتا ہے, باقی سارے کام کرنا چاہتا ہے. بالکل بالکل. اور اب آپ نے ماشاءاللہ اتنے پروگرام کر لیے, اور مجھ سے کہیں کہیں ہے مطلب اعلیٰ بندوں نے وہ جس طرح کہہ رہے ہیں, بخاری شاہ صاحب نے بھی, آپ کے اعجاز بخاری شاہ صاحب نے بڑا اچھا پروگرام کیا تھا, انہوں نے سارا خلاصہ کر کے رکھ دیا تھا. اور میں اس میں یہی اضافہ کرنا چاہوں گا جو میں نے دیکھا ہے راجہ صاحب, ینگسٹر اسپیشلی ہمارا جون صاحب, کیونکہ ووٹ کی بھی بات کریں, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستانیوں سب کو ووٹ اس طرح نہیں پڑا, تو ایک وہ بات تو آپ سب نے کر لی کہ لوگ نکلے نہیں. باقی میری دوسرے کینڈیڈیٹ سے بھی بات ہوئی ہے, قاسم سے بھی ہوئی, زہیر سے بھی ہوئی, کہ مطلب ہم آپس میں بھی بیٹھ کے لگے ہوئے تھے کہ واقعی ووٹ نہیں نکلے. نمبر 2 جو ایک چیز ہے, ینگسٹر اسپیشلی جو ہمارے ہیں, وہ اب 2 چیز ہمیں اب دیکھنی پڑیں گی. کافی سارے تو انہس لسٹ کو بھی ووٹ گئے, کیونکہ انہس لسٹ کا وہ جو پھیل تھا اس نے آخری ڈیبیٹ میں جو بولا بڑا اچھا بولا. پہلی دفعہ مطلب اتنا ڈائریکٹلی کسی نے بولا ہے, اور وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے ینگسٹر جو ان سے ہے نا, وہ جس طرح نہیں وہ دل باغ ہو گیا ان کا, تو انہوں نے انہس لسٹ کو کافی زیادہ نے ووٹ دے دیے. میری کافیوں سے بات بھی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بے شک ارادہ گھر سے کر کے جائیں گے یار میں نے ذیشان علی مڑغار کو ووٹ دینا ہے, مگر جب بندہ باکس کے اندر جا کے کھڑا ہوتا ہے, ایک دفعہ فیلنگز اٹھتی ہیں بندے میں, دوبارہ پھیلے گی وہ یاد آتی ہے.
اور یہ ہے کہ انہس لسٹ والے جتنا اوپنلی فلسطین کے بارے میں بول رہے ہیں جی، اور کوئی پارٹی صرف الچانچو میرے خیال سے صحیح طرح بولی ہے ان کے ساتھ، تو یہ چیزیں کافی کاؤنٹ کر گئی کہ کافی ینگسٹر کا ووٹ بھی ان کو اور کافی ہمارے لوگوں کا ووٹ جذباتی ہو کے ان کو مل گیا۔ اور وہی آپ والی بات، انٹرنیشنل پالیٹکس دیکھتے ہیں ہم لوگ، اپنا یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر ہماری کون سٹرونگ پوزیشن کر سکتا ہے کہ ادھر بھی ہم اپنی پوزیشن سٹرونگ کریں۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا ایک جو بڑی وہ کہتے ہیں فکر والی بات ہے جو میں نے نوٹ کی دوبارہ، کہ ہماری یہ جو تنظیمیں ہیں جو ووٹ کے خلاف ہیں، کہ جس طرح حزب التحریر ہوگی اس طرح کی، ان لوگوں کا ایک دفعہ پھر سے ہمارے ینگسٹرز پہ بہت بڑا قابو ہو گیا۔ لیکن جذبات فلسطین کا دکھا کے، رشیا کا دکھا کے آپ سارا وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو جی وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہپوکریٹس ہیں، اور مطلب ہمارے جتنے ینگسٹر ہیں ان کا وہ اٹھتا جا رہا ہے نا، کیا کہتے ہیں راجہ صاحب اس کو، اٹھتا جا رہا ہے، یقین اٹھتا جا اعتماد رہا اٹھتا جا رہا ہے۔ ہے، اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اس کا یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوبارہ سے۔ تو یہ دو چیزیں میں نے اپنے ینگسٹرز میں بڑی کہ دیکھی، باتیں سب سے ہوئی، کیونکہ میرے پاس آتے ہیں سارے، وہ یار آپ کو دیکھیں، آپ کی ڈیبیٹ دیکھی تھی میکل پیانو تھا، آپ کی سپیچ دیکھی یار، بہت اچھا ہے، آپ بولتے کرتے نہیں تو اغیتیکو من مرغاڑنے اور نائبی بلکان سے اینہس لسٹ۔ تو یہ مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا، اور یہ جو حزب التحریر والا یہ معاملہ ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور اس پہ جو جاد بخاری شاہ صاحب نے بولا، ہماری مساجد کو اور ریلیجیس تنظیمات کو دوبارہ سے اندر آنا پڑے گا۔ مجھے راجہ صاحب بڑے لوگ پوچھتے تھے کون ہو تم، لیٹ آئے ہو، کون ہو تم؟ میں اب پیچھے اپنا جا کے دیکھا ہے، ایک دفعہ اپنی ساری سی وی دوبارہ سے دیکھی ہے میں نے اپنی، کہ میں کون ہوں، میں کون تھا، میں کون ہوں۔ میری سٹوری 20 سال پیچھے چلے، 25 سال پیچھے چلے جائے، میں تب پہلی دفعہ مسلمہ TLO میں ممبر بنا، ادھر چلا جب یہ کارٹون کرائسس آئے تھے 2005-6 میں، تب میں ساتھ تھا، تب بھائی زبیر مطلب مسلمہ TLO میں، مسلمہ نسفلس ہال میں ہوتے تھے، ان کے ساتھ اس چیز پہ لڑے۔ جب یہ 9, 10, 11 میں ایکسٹریمزم سیریا جا رہے تھے، کوپن ہیگن کی خمون میں رہ کے ہم نے جس طرح وہ کہتے ہیں انچی شوئنکریا اور یہ سارا سوسائڈ بمبنگ کے خلاف، اور سارا اس پہ ہم کرتے ہوتے تھے فورتھ ہاؤس خمون میں جا کے، جب الیکشن آتے تھے تو ہم مسجد میں بیٹھ کے پروگرام کرواتے تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، حزب التحریر والے بھی آتے تھے، بتاتے تھے ہم بچوں کو کہ جی ووٹ کرنا کتنا ضروری ہے۔ علامہ اسرار صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، نعیم شاہ صاحب بیٹھے ہوتے تھے، اور ہم لوگ پروگرام پہ پروگرام کراتے تھے کہ ووٹ دینا کیوں ضروری ہے۔ حزب التحریر والوں کو بھی منہ توڑ جواب دیتے تھے تب، مگر اس دفعہ دیکھ لیں آپ، کوئی کچھ کر رہا ہے، مطلب ہماری مساجدوں میں سے پروگرام سارے ڈرے بیٹھے، پتہ نہیں کس بات سے۔ مطلب آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے، بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کی دوبارہ سے بڑی ضرورت آ گئی ہے کہ ہم نکلے ایک دفعہ، اور زور سے نکلے، ہماری جو کام تھے ان کو بحال کریں دوبارہ سے۔ میں اپنا دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، مطلب 20 سال نا، 20 سال یہ کام کرتے رہے ہم۔ پولیٹکس سے آپ کو میں نے بتایا، میں حال سے پولیٹکس اکثر فائننگ میں، اور ہمیشہ سے یہ ینگسٹرز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور یہی کام میرا رہا ہے، میں جہاں بھی رہا ہوں۔ اور یہ وجہ بنی تب کہ جب میں اپنا بیچلرز ختم کر کے CBS سے کرنے والا تھا کہ میں نے ٹیچنگ پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ شوق ایک آ گیا تھا کہ بچوں کو اگر گائیڈ کرنا ہے، بچوں کو اگر مستقبل کے بارے میں کچھ کرنا ہے، ٹیچنگ سے بیسٹ کوئی جاب نہیں ہے۔ اور ساری زندگی وہ میں کرتا رہا ہوں۔ 2012 میں یہ جو نیوٹنس انکتم اسکول بنا تھا، اس میں الیکٹ ہوا، NC گاڑی کھلی سینگ پہ ہم نے پروگرام کیا۔ مطلب 10-15 سال پہلے یہ سارے پروگرام ہم کرتے ہوتے تھے۔ آج کل الیکشن کے ٹائم پہ کہاں کوئی پروگرام ہوا ہے؟ کس مسجد نے، کس فہینی نے کوئی پروگرام کر دیا بڑا؟ کسی نے نہیں۔ بس جی، ہاں جی، ہم اپنے ممبرز کو بول رہے ہیں، مگر سائیڈ کسی کی لینی نہیں۔ سائیڈ لینے کو بول کون رہا ہے یار؟ سائیڈ کیا لے رہے ہیں آپ بس پلیٹ فارم طے کریں اور سائیڈ۔ اور آپ لوگ مطلب اب ہماری تنظیمیں ہم لوگوں کو ڈیبیٹ نہیں دیں گی تو ہمیں ٹریننگ کہاں سے ملے گی؟ مجھے جتنی ڈیبیٹ میں بھیجا، 3-4 ڈیبیٹیں ہوئی ہیں جتنی ہوئی ہیں، میری پارٹی نے بھیجا ہے دوسروں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ ہمارے آپس میں بھی بلا کے آپ کروائیں ہماری، اس طرح ہماری پریکٹس ہوگی آپس میں بیٹھ کے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا نہیں ہے، ایک دوسرے کو ٹرینڈ کرنے کا، ایک دوسرے کو کمپٹیشن سے بندہ بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، تو کینڈیڈیٹس میں ول ہونی چاہیے، جس میں ول ہی نہیں ہے جو گھبراتا ہے، میں میڈیا پہ چلا جاؤں گا، مجھ سے کوئی بات نکلے گی، مجھے جو دوسرا میڈیا مجھ سے باتیں کرے گا، میں کہیں بات مجھ سے جو ہے وہ کوئی بات منہ سے نکلنا جی،
इस जमहूरी मुल्क में आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आप गलत नहीं है तो आपको डर किस बात का है? जी, जी, और वो मुझे समझ में आता है, वाक़ई में सोच समझ के भी बोलना चाहिए। इसमें मैंने भी अपने आप को 1-2 दफ़ा पकड़ा, मतलब डिबेट्स में। अब मैं अपने अम्मी-अब्बू को भी लेके जाता रहा हूँ। दोस्तों ने भी, मतलब वो जो आई एक डिबेट मते मुस्लिम अच्छा इलाम, वो मेरे दोस्त हैं, कहते हैं यार हमने 2-3 दफ़ा सुना है, ज़ीशान ये बेहतर करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ज़ीशान ऐसे। मतलब इस तरह की अब डिबेट्स में हम जाएँगे, उनको बाद में सुनेंगे, तो वही मैं दोस्तों को भी बता रहा होता हूँ काफ़ी दफ़ा। मैंने कहा यार बाकी तुम लोगों ने बड़ा अच्छा देखा है, कोई बड़ा भाई अपने हमारे जितने हैं, उनसे बात होती है, वो भी मुशावरत करते हैं, मतलब एडवाइस देते हैं। और वही मैं उन्हें बता रहा हूँ, मैं अब आपको बताऊँ भी क्या, कि हम उधर 2 घंटे से ज़्यादा थे उस कमरे में। 1 घंटे और 18 मिनट का तो इंटरव्यू था, मगर 2 घंटे से ज़्यादा थे, गर्मी भी, सर दर्द भी। मगर ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं नज़र आती, ये आपको विन करनी पड़ेंगी जब आप होते हैं, जब आप बात करते हैं, 1 सेकंड एक्स्ट्रा लेके सोचे। मगर ये हमें, अब जिस तरह आप बुलाते हैं, करते हैं, अब आपके पास मैं पहली दफ़ा जब आया था, अब आपने मुझे कुछ कितनी दफ़ा फ़ोन करते हैं, बेहतरी होती जाती है ना कोई। तो हम लोग घर बैठ के तो नहीं सीख सकते। बाहर निकलेंगे, अपनों में निकलेंगे, तंज़ीमात हैं, इतना-इतना एक्सपीरियंस बाहर बैठा हुआ है। ये ज़ाहिर है इन लोगों के साथ अगर हम बैठेंगे, ये हमारे साथ बैठेंगे, ये हमारा इंटरव्यू देखेंगे, जी ज़ीशान आओ यार, एक कप चाय पिएँ, वो जो इंटरव्यू तुम्हारा हुआ है, उस पे बात करें। ये जो या ये सियासतदान होता है, ये भी एक खिलाड़ी होता है, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे फुटबॉल का हो, ये एक खिलाड़ी होते हैं। इनसे जो यंग होते हैं, वो अपने खिलाड़ी को, अपने हीरो को जो है अपने दिल में बैठाते हैं। यही तरीका होता है सियासत का भी, जो किसी के दिल, अब लोग डीएफ वाले किसी के दिल में बैठे हुए हैं तो वोट देते हैं ना वो। जी, 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 बात करते हैं जी, आते हैं, बात करते हैं, जो बात करना आता है उनको। अब मैं 2 दफ़ा 2 डिबेटें मेरी हुई हैं, जिसमें मिकल बयान था। उसके साथ भी मेरी हुई है, मगर वो देखे ना 30 साल का लड़का, जिस तरह मैंने बोला, तो वो 15 साल से उसकी ट्रेनिंग चल रही है इस काम पे। वो डिबेट खत्म हुई एक दफ़ा, मैंने उसको जाके बड़ा, यार मिकल मुझे एक बात बता यार, मैं कहा ये तो वो खड़े-खड़े नंबर बोल देता है, किधर से आते हैं? आगे से हँस दिया है ना, मुझे भी पता है कि इसको समझ आ गई है। कहता मोबाइल मेरे पास होता है, मैं कहा इस्तेमाल करता तो मैंने तुझे देखा नहीं, तू मेरे साथ ही खड़ा है। हँस दिया ना आगे से। तो मैं इसमें कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है, और मैं नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा अभी ईशान चीज़-मार खां बन गया कम्युनिकेशन हूँ। होती है। अगर देखें ना, अब इलेक्शन हो गए हैं, 5 उम्मीदवार थे, पाँचों इस मुल्क में, गालबन पाँचों के पाँचों पैदा हुए हैं, यहीं पढ़े हैं, अच्छी तालीम इन्होंने हासिल कर ली है। लेकिन बहुत दफ़ा जो लोग मुझे कहते हैं, राय साहब आप कहते हैं कि ये बीडी मेंबर की तरफ, मैंने कहा बीडी मेंबर का नौजवानों को पता नहीं, जब मैं ये लफ्ज़ यूज़ करता हूँ बंदों को पता नहीं ये बीडी मेंबर का नाम क्यों लेते हैं। तो फिर मुझे समझाना पड़ता है कि पाकिस्तान में बीडी के इलेक्शन किस तरह होते हैं, जिस तरह यहाँ पार्लियामेंट के हम लड़ रहे थे। जी, वो देखिए जी, कुछ-कुछ उस तरह भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग निकलते नहीं है तो निकालना पड़ेगा। मगर जैसा कि आपको मैं शुरू से ही एक बात बोल रहा था कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बुजुर्गों ने घर में एक ही बात बोली हुई थी कि बेटा निकलोगे तो काम बोलना चाहिए, नाम नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि नाम के पीछे ठीक है, कुछ लोग निकल आएँगे वोट देने, मगर जो काम पे देंगे ना, उस वोट का मज़ा भी आता है, और उसके लिए मेहनत भी एक जोन-सी होती है। और एक जो ज़िम्मेदारी बंदे को फ़ील होती है, वो कुछ और ही है। और वो बात वाक़ई में ही, और अल्लाह का शुक्र है कि आप देखें, मैं जितना भी लेट क्यों नहीं निकला राजा साहब, क्योंकि घर वालों को भी उस दिन ही पता चला, दोस्तों को उस दिन ही पता चला जिस दिन निकले इलेक्शन लेट हुआ है। हैं, लेकिन दौड़ में आगे मगर निकल गए हैं। गो के वोटें इतनी नहीं मिली, लेकिन दौड़ में आप आगे निकल गए हैं। जी, क्योंकि मौके मिले ना आगे से, वही अल्लाह की करनी। आप देखिए कि हमारी गुड लक के वो ओस मिल थी, ओस मिल ना होती तो कहाँ 2 मिनट मिलते स्टेज पे। ठीक, जिस स्टेज पे 2 मिनट ना मिलते, चले वो क्लिप वायरल हुआ, मगर पार्टी में ऐसी जाके स्पीच देना, मतलब एक ऑनगोइंग, मतलब इलेक्शंस के अंदर जाके, ठीक है जी। क्योंकि मैं जब गाने लगा था स्टेज पे, तब मेरी एक थी, मैंने कहा यार जाऊँगा, स्कूलों के बारे में बात करूँगा, और बस फिर उधर बैठे-बैठे स्पीच चेंज कर दी। यार, मतलब अब प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है तो स्कूलों के बारे में तो सब बात करते हैं, मगर हमारे बारे में कौन बात करता है? अब देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था, फेले तौस्त एक दफ़ा बोला है, लोग डुल नहीं गए कि यार मुसलमानों के लिए कोई अच्छा बोल रहा है, चलो इसे वोट ही दे देते हैं। बेशक इग्नेस लिस्ट की स्टोरी क्या रही हो, उनकी भी जब स्टोरी उठा के देखें, 100% वो भी ठीक नहीं, जो उन्होंने हमारा इधर डेनमार्क में काम खराब किए हुए हैं। चले फ़लस्तीन के लिए तो वो बातचीत कर ही रहे हैं, मगर बदल वो भी अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं सकते। मगर चलें, कोशिश है उनकी। मगर ये है कि एक दफ़ा वो बोला है, तो
لوگوں کو خوشی ہوئی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں خچوخک پچوزن ہو تو وہ سٹیج ملا, ڈبیٹ مل گئی. ڈبیٹ میں شکر ہے بزرگوں کی بھی دعائیں تھی, ان کو بھی میں تب لے گیا ساتھ. تو وہی میں نے بولا نا, جب میکل پیانو TF اسپیشلی یہ جو ہمارے 70s 60s میں بزرگ آئے, اب یہ دیکھیں مہر اسلم صاحب کا آپ جو انٹرویو کر رہے تھے, ان کی آپ سٹوریاں سنیں جب تب وہ آئے تھے کہ کس طرح انہوں نے ویلکم کیا, کس طرح انہوں نے مطلب اس ملک میں محنت کی, ان کے بچوں نے اور بچوں کے بچوں نے مطلب حصہ لے رہے ہیں. اب وہ جب ہماری اس جنریشن پہ انگلی اٹھاتے ہیں, پھر تو دل کرتا نا کہ منہ توڑ دیں, مگر باتوں سے. باتوں سے جمہوری طریقے سے بات کی ہاں جاتی جی, ہے. آپ دیکھیں بالکل نا, جب بالکل. ہیروز ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیں نا گھروں میں, دیکھ لیں یہ بچے جب آپ اسکول میں زیادہ دیکھتے رہتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا جب فٹ بال میچ ہوتے ہیں یا من بال ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے کپڑے شرٹیں پہنی ہوتی ہیں, گھر میں والدین کو کہتے ہیں جی میں نے شرٹ خریدنی ہے, مجھے پیسے دے, جو میرے پیسے ہاں جی. میرے آئے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں, ان کو کوئی تیار کر کے کہتا ہے کہ تم نے یہ شرٹ پہننی ہے. نہیں, وہی بات ہے نا. بات چل رہی ہے, جو کمیونٹی میں بات چل رہی ہے, میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح جی. سوچ رہے ہیں. کمیونٹی سوچ رہی ہے کہ یہ ہار گئے ہیں, تو کوئی خوش بھی ہو رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہار گئے. میں نام نہیں لیتا, میں نے خود سنا کانوں سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ڈیمانڈ میں آپ سے بھی کرتا ہوں, دوسرے بھی کرتے ہوں گے, تیسرے بھی کسی پارٹی سے کرتے ہوں گے, سب پارٹیوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن یہ جو کھیل ہے, اس کھیل میں تو ووٹ ڈالنا پڑتا ہے. ہاں جی, ووٹ تو ڈالنا پڑے گا. اور ووٹ ڈالنے کے لیے اب دیکھ لیں آپ, میں آپ سے فرینک ہو کے بات کرتا ہوں کہ مجھے اب تقریباً 900 ووٹ پڑا ہے, مگر جب الیکشن چل پڑا تھا, اپنی پیک پہ جب گیا آخری دنوں میں, اتنے بندوں فون بھی آئے ہیں, اتنی مطلب وہ پیٹ تھپ تھپائی سب نے. میں کہا لو جی یار, زار تو ہم ٹپے ٹپے اس دفعہ کے سیکنڈ پوزیشن تو انشاءاللہ لینی ہی لینی ہے اپنی نا پارٹی میں. وہ ان دی اینڈ بالکل رہ گیا. اور وہ پھر جب میں نے جائزہ لیا اس چیز کا کہ اچھا کیا رہ گیا, اوکے یہ کہ اپنے ینگسٹرز تک پہنچنا ضروری ہے, ان لائیو بھی انہیں بلا کے ان سے گفتگو کرنا, یہ کہ انہوں نے دیکھ لیا یا تم اچھا کرتے ہو, تم اچھے ہو, مگر ان جیسے میں آپ کو بول رہا ہوں مڑغار نے نہیں لاسٹ لے کے کچھ کیا نہیں, ووٹ بدل دیا انہوں نے. تو مجھے بھی اب نکلنا پڑے گا دوبارہ, ایک دفعہ ملنا پڑے گا سب سے, کیونکہ اب وہی ہو گیا نا صاحب, 10 سال میری اپنی غلطی, 10 سال بندہ جب غائب رہے گیم سے. اپنے 20s میں بڑا ایکٹیو تھا, تب کے جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جنہوں نے مساجد میں دیکھا ہے, جنہوں نے دیکھا ہے مجھے ایک دفعہ سٹیج پہ, تب وہ ابھی بھی دوست یار کے, انہوں نے ووٹ دے دی, انہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. مگر جو اگلی جنریشن ہے جس نے کبھی دیکھا نہیں, کسی نے سنا نہیں, جب سنا تو انہیں لگا کہ یار یہ اچھا بندہ ہے, مگر جانتے نہیں ہے مجھے, پھر ووٹ ان دی اینڈ نہیں دیا جا سکتا. تو میرا ادھر سے بہت بڑا کام ہے کہ میں باہر نکلوں ایک دفعہ دوبارہ, اسی طرح جس طرح 20 سال پہلے 15 سال پہلے نکلے ہوئے تھے, اور ان ینگسٹر سے ملاقات کریں, کیونکہ ان کا ووٹ لینے کے لیے گھر بیٹھ گھر کے اور نیٹ بیٹھنا پہ نہیں نہیں ہو پڑتا. سکتا. ذیشان, آپ نے دیکھا کہ جب تک دوسری کمیونٹی کے لوگ جو ہے نا, ڈینش ہو گئے, باقی جو ملکوں کے لوگ ہیں, تب جب تک وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے, حالات تبدیل نہیں ہوں گے. لیکن ہم جب ووٹ ڈالتے ہیں تو اپنی کمیونٹی کے علاوہ ہم کسی کمیونٹی میں جاتے ہی نہیں ہیں, نہ وہ ہم سے بس ڈیبیٹ کرتے ہیں. ڈیبیٹ کا اگر موقع پارٹی میں مل جائے تو یہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے بھی کام کر رہے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے ہی کینڈیڈیٹ ہیں, یہ ڈینشوں کے نہیں ہیں. نہیں, یہ ایسا ہے. اور بالکل یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ ہمیں دوسروں کا کینڈیڈیٹ بھی ہونا پڑے گا, اور وہ اللہ کا شکر ہے, وہ بھی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اب, کیونکہ کافی لوگوں نے بعد میں بولا, یہ بھی سننے میں آتا ہے نا, کہتے ہیں یار دیکھا تجھے بولا تھا نہ کھڑا ہو, تیرے ووٹ اگر مل جاتے تو آج ہمارا ایک بندہ زہر اندر ہوتا. جو صاف سیدھی بات ہے, میرے جو ووٹ ہیں اگر وہ آپ زہر کے میں پلس کر دیں تو وہ اندر ہوتا. مگر وہی میری اور زہر کی آپس میں بھی ہوئی ہے, مطلب ہمارے کافی سارے بیچ میں ووٹ ایسے بھی ہیں جو ہم نے ادھر ہے کہ اپنے بنائے ہیں. میرے اب میں بتاؤں آپ کو, بیٹے اور بیٹی کا جو فٹ بال کلب ہے ادھر سے ڈینش ہیں, وہ مجھے بولتے ہیں یار ہم نے تجھے ووٹ دیا, ٹھیک ہے. میری ایک مطلب لزا اسکول میں وہ کہتی ہے تو فکنی سٹیم کولیگز ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب ڈینش ہو گئے, پھر دوسرے بھی ہیں جو ان سے البینیا کے ہو گئے, ترکی ہو گئے, ان سب میں سے بھی آیا ہے. ایک عراقی کا مجھے میسج آیا تھا کہ بھائی ہمارے 5 ووٹ آپ کو ہماری فیملی نے دیے ہیں ادھر سے, اس کو جانتا بھی نہیں, اس طرح کے میسج مجھے ہے. میری قاسم سے ہوئی, زہیر سے ہوئی, کہتے ہیں ہم سب کو ایسے ایسے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے ہمارے 900 ووٹ 2000 ووٹ 1200 ووٹوں میں صرف پاکستانی شکر ہے نہیں ہے, مگر دوسرے ووٹ بھی ہمیں اب باہر جا کے بڑھانے ہیں اپنے, اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ سے سوال کروں گا, آپ کے پارٹی کا فورمین ہے, کبھی انہوں نے آپ کو منع کیا ہے ذیشان نماز نہیں پڑھنی, روزہ نہیں رکھنا؟ دیکھیے روزہ رکھ کے ابھی جو 2 اوس میں ہوئی ہیں, پچھلی اوس میں بھی روزہ, وہ بھی رمضان میں آیا, یہ بھی رمضان میں ہی آیا تھا.
تو نماز پڑھنے کا مطلب وہی ہے، اپنی یہ اپنی کیوں پڑھو تو ہم ٹرینڈ میرے خیال بنا سے لیتے ہیں؟ یہ اسلام کے خلاف ہے یار، اپنے کرتوت ٹھیک کرو۔ دیکھیں جی، اس میں بھی دو طرفہ ہوگی۔ میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں، 10-15 سال پیچھے اب اگر ہم جائیں تو ہمیں جگہ ملی تھی سی بی ایس پہ۔ میں تھا، بھی یہ ہے کہ سی بی ایس نے ابھی بھی جگہ دی ہوئی ہے، چلیں ادھر نیچے کیلر کے کر کے کہاں کر کے جہاں بھی دی ہو، کمرہ جو بھی دیا ہو، تب ملنا شروع ہو گئے تھے ہمیں، اور تھے، مگر یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اصل میں پھر مجھے ایگزامپل بتائیں، جب میں آپ سے سیاسی سوال کرتا ہوں، جب ٹاؤن ہال کے باہر کھڑے ہو کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، ساری زمین ہے، جہاں بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ووٹ بڑھتے ہیں؟ وہ تو پھر اب ایسے چلے، میں کہتا ہوں وہ ایک ذرا ایک جب ادھر آپ پڑھتے ہیں وہ تو چلیں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا۔ میں مگر یہ یونیورسٹیز میں آ جاؤں، میں آپ کو ویسے بتانے لگا ہوں کہ جب ایک ٹائم آ گیا تھا ادھر نا کہ یونیورسٹیز میں، کچھ یونیورسٹیز میں اب جمعہ کروانا شروع کر دیا تھا، پھر انہوں نے جمعے کا خطبہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر ایک دم اصل میں وہ دیکھتے ہیں یار، جگہ دی ہوئی تھی نماز پڑھنے کے لیے، ادھر کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک دو دفعہ ایسی ایگزامپل بھی نکلی گئی، ایک دو جو سیون یا جو سیریا چلے گئے تھے، ان کو ایسے یونیورسٹی سے ہائی جیک کیا گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کی بھی ایگزامپلز ہیں، اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ملتی ہے جگہ، نماز پڑھے، جماعت کرنی ہے یار، 2-3 جن 4 جن ہو کے کر لیں، ضروری ہے کہ آپ نے 10-20 ہی ہو کے کرنا ہے جماعت؟ مطلب تھوڑا سا ایک حکمت سے کام لینا زیشان چاہیے، کبھی حکمت اسٹیٹ دین میں کے اندر بولنے کی۔ اسٹیٹ نہیں بن سکتی۔ جی جی، اور بنانے کی اس سے دیکھیں جی، ضرورت بھی کیا ہے۔ ابھی بھی آپ کہتے ہیں، میرے تو بچوں کو بھی جو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، تو میں نے کہا یار اچھا یہ ملک نہیں ہے تو مسلمان ملک کون سا ہے یار؟ کدھر شفٹ ہے مجھے بتاؤ، میں آج بوریا بستر باندھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کہا ادھر تو پھر بھی ہمیں حقوق دیے گئے ہیں۔ مطلب ہم اب دیکھیں جی، میرے گھر آپ وہ ڈکی چپی یہ بات نہیں رہے گی، میں اس کو یوز کرتا ہوں، عید والے دن چوری ہوئی جی، پولیس کو فون کیا، پولیس نے یہ تو نہیں کہا نا مجھے کہ اچھا تم شان علی ہو، اچھا نہیں یار ادھر دوسرے ایک آنس کے گھر میں ہو رہی ہے، ہم پولیس والے بولتے ہیں۔ 7 منٹ کے اندر پولیس پہنچی تھی جی میرے گھر۔ میرے بیٹے کو الرجی کا اٹیک ہوتا ہے، ہم اتنے کال کرتے ہیں جی، 5 منٹ کے اندر ایمبولینس موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسکول وغیرہ مطلب جہاں کہیں جانا ہے، ہمیں ایجوکیشن ملتی ہے، ایجوکیٹ ادھر اس ملک نے ہمیں کر دیا ہے۔ مطلب کافی چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ کام ہو رہے ہیں جن کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے حق کے لیے اپنی آواز نکالنی پڑے گی، مگر ہمیشہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے اس ملک نے حقوق کے ہمیں لیے دیا آواز بہت کچھ ہے۔ جمہوری طریقے سے نکالنی پڑے گی، جمہوریت کے اندر جی رہ کے نکالنی پڑے گی، جمہوریت کے اندر رہ بالکل کر حقوق لینے پڑیں گے۔ بالکل بالکل، اور یہ سوچنا کہ کوئی اور ملک بڑا بہتر ہوگا ہمارے لیے، جی وہ کون سا ملک ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کون سا نہیں ملک دیکھیں، ہے؟ میں تو بڑا میں نے کلیئر ہوں کہ ہم لوگ جہاں سے، جس ملک سے آئے، جن اسٹیٹ سے آئے، یا بیٹھ کر یہاں ان اسٹیٹ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں اس اسٹیٹ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، آخر ہم چاہتے کیا ہیں؟ جی بالکل وہی بات ہے، اور وہی میرے بزرگوں نے میں ہمیشہ بولا کہنا جی، ٹیکس لیتے ہیں نا، مگر نظر بھی آتا ہے کہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے زیادہ لیتے ہیں مگر آپ کو نظر تو آتا ہے نا لگتا ہوا، آپ کی روڈز ٹھیک ہے، مطلب بہتر ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر ان کا ہمیشہ سے یہی کہنا تھا کہ یار پھر بھی ڈاکٹر ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، سب کچھ چل تو رہا ہے نا ہمارے۔ اب اللہ معافی دے، پاکستان کو میں سکول ادھر کے سکول سسٹم کو میں نے بڑا فالو کرنے کی کوشش کی رہا تھا، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ پٹرول مہنگا ہوتا ہے، سکول بند ہو جاتا ہے، موسم خراب ہوتا ہے، سکول بند ہو جاتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، سکول بند ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے ساڑھے سکول بند ہو جاتے لیکن اس کے دیکھیں نا، یہ سیاستدانوں کا قصور ہوتا ہے نا، ہیں۔ جی جی، بس مگر وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ ایجوکیشن کا یہ سسٹم ووٹ اب دینے ادھر والے نہیں پوچھتے نا، ہم ووٹ دینے تو والے کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، ووٹ دینے والے کی بات کریں، یہاں تو ہمارے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اوپر خسر پہ کھڑا نہیں ہوتا، کوئی آپ سے ووٹ چھین نہیں سکتا، کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے ووٹ لے نہیں سکتا۔ نہیں بالکل بالکل، سنا لوگ تصویریں مانگتے ہیں، بھائی کیا ہے تصویر بھیج دو، کسی کی بھی بھیج دو، مگر اپنا دے آؤ، وہ بھی سننے کو آئیں گے اب کہانیاں۔ اب جب ہم بیچ میں گھسے ہیں کہ یار لوگ دے کے آتے ہیں، اگلے دن چینج کر آتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ ہے جی، ان کا حق ہے، اپنے ووٹ دے جا کے، جن کو پتہ ہے۔ مگر اب ہماری اس میں ضرورت یہ ہے کہ جو نکلے نہیں ہیں ان کو نکالنے کی کس طرح ضرورت ہے، اور اس میں دو جو گروپس میں نے نہیں، آپ وہ کو بتائی نکلے تھی، اس ایک لیے نے، وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں فائدہ ہوگا تو ہمیں بھی مل جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے تکلیف کرنے کی، 5-10 منٹ لائن میں کھڑے ہوں گے، تکلیف ہوگی، وہاں بات کرنی پڑے گی، اچھا راجہ پھر صاحب یہ چیز، سوری میں نے آپ کی بات کٹی، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں ہے۔ میری آج 41 سال عمر ہوگی، 18 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، کوئی الیکشن نہیں ہے جو مس کیا ہو آج تک، 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ میں اس دفعہ کے الیکشن کی آپ کو بات کر رہا ہوں، جب میں خود ووٹ دینے گیا تو مجھے ایک غیر ملکی اپنا نظر نہیں آیا جو ووٹ ڈال رہا تھا۔ ایک بندے نے مجھے فون کر کے بتایا، میں نے کہا یار کو ووٹ ڈالی ہے، کس کو ڈالی ہے یا نہیں ڈالی، مجھے یہ بتاؤ۔
کہتا ہے راج صاحب میں گیا تھا، لائن لگی ہوئی تھی، میں واپس آ گیا. نہ جی اللہ اکبر یہ میں کسی اور کی تو بات نہیں کر رہا، یہ میرے سب اپنے ساتھ بات ہوئی ہے تو بات کر رہا ہوں میں. اس نہیں حساب سے ہمارے آپ تو ریشو نکال لیں کہ ہم اتنی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ چلے ذیشان پروگرام کے اکبر آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ یہ حل نوجوانوں نے ڈھونڈ رہا ہے. اس پورے الیکشن میں ہمیں تنویر احمد نظر نہیں آئے. تنویر احمد اصل میں جی تنویر احمد بھائی نے وہ میرے وہ خیال سے بڑا کرنے کی ایکٹیو اس دفعہ کرتے ہیں، ووٹ کی طرف راغب کوشش کرتے ہیں، بڑے اوسط خاموش رہے استعمال اس الیکشن میں. میرے خیال سے اس دفعہ اصل میں موقع ہی نہیں بن سکا یا ہماری تنظیمیں آئیں نہیں کسی طرح کیونکہ جس طرح کھمنیل ویل پہلے سے ارینج ہوتے ہیں اس میں دیکھیں نا ماشاءاللہ کافی ایکٹیو تھے کیونکہ اس میں ہماری تنظیمات بھی جو ان سی جس طرح بولتے ہیں وہ پہلے سے پلان کر سکتی تھی. اس دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں جب الیکشن 26 تاریخ کو جب میڈیا نے کال کیے پہلے ہفتہ 10 دن مطلب ڈبیٹ ہی نہیں. ہم لوگ بھی آپس میں یار ڈبیٹس نہیں آ رہی، کوئی ڈبیٹس نہیں آ رہی. پھر یہ کالجز اسکول اور پھر یہ فائننگ کی آنا شروع ہوئی مگر پھر وہی رہ گیا نا جی. تنویر بھائی بھی اب کیا کریں جب ہماری کوئی تنظیم کرتی بھی نہیں. کوئی اگر کوئی مساجد کوئی تنظیم کروانا چاہتی وہ تنویر بھائی کو بلاتی بولتی یار ہمارے ساتھ مل کے یہ والا کرو، ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی تنویر بھائی سے پوچھنے والی بات ہے کوئی تنظیم ہے جس نے ان سے بھی رابطہ کیا ہو یار تنویر تم بڑا اچھا پروگرام کرتے ہو اس دفعہ ہمارے لیے ہمارے ساتھ مل کے کروا دو. مجھے نہیں لگتا جو سب سے بڑی پرابلم نظر آ رہی ہے. اور وہی آپ کیا آخری کوشچن جو ان سا اس میں یہی بات رہے گی. میرے لیے تو یہ دو چیزیں ذرا جو سامنے آئی ہیں اور میں تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے میرا فوکس ینگسٹرز کا رہتا ہے. ایک جا کے ملاقات کرنا، سمجھنا فلسطین کا ایشو ہمارے لیے بھی اتنا ہی مطلب دل میں درد ہوتی ہے. وہ میں نے سب کو بولا ہوا کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ میں مڑغارنے میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے یہ نہیں ہے کہ جی وہ فلسطین سے یا کسی بھی بے گناہ کہیں بھی جب جان جاتی ہے ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہو. جس طرح کہ آپ کو بتایا تھا ہمارا تو دین ہی ہے جی. ایک بندہ ہمارا پوری انسانیت مار دی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ اب پالیٹکس سمجھنے اور سمجھانے والی بات بھی آ گئی ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کو انشاءاللہ جا کے گفتگو کرنی پڑے گی. نمبر 2 مساجد میں دوبارہ ایک دفعہ جو پرانا ایکٹیو تھا جا رہا ہوں، جا کے سب سے بات کر رہا ہوں کہ اگلی دفعہ ہمیں اس جو مشن کو اور اٹھانا پڑے گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حزب تحریر اور اس طرح کی تنظیموں میں ہمارے ینگسٹر اور جا چکے ہیں. یہ اس کو ینگسٹر جو ہے نا دوبارہ سے کہیں نہ کہیں پھر غلام بن جاتے ہیں تو پھر آقا کی بات مانی جاتی ہے نا. آقا کی بات جی مانے تو صحیح کسی کی اس وقت یہ ہے کہ اس وقت مانے صحیح کسی کی کیونکہ دور ایسا آیا ہوا جی کہ ہمیں لگتا انفارمیشن اتنی ہے نا جی. راجا صاحب میں ہمیشہ کہتا ہوں بچے جو ان سے ہوتے ہیں نا ایک وہ جیسے نہیں اسپنج نہیں ہوتی اسپنج اسے آپ رکھے نا شنک میں اس میں قطرہ قطرہ آنے دیں بس قطرہ قطرہ گرے ڈراپ کر کے گرے کافی دیر تک گرتا رہے گا. اب جب آپ اس اسپنج کو پکڑ چھوڑیں گے نا تو اس میں سے بہت پانی نکلے گا. ہمارے ینگسٹرز کا بھی یہ حساب ہے کہ اتنے بھرے ہوئے ہیں ان کے پاس موبائل ہے ان کے پاس مطلب ہمیشہ 24 گھنٹے ادھر سے نیوز آ رہی ہے ادھر سے نیوز آ رہی ہے نیوز چینل سے آ رہی ہے مطلب لائیو آ رہے ہیں اتنا شیئرنگ ہے اتنا ان کے پاس انفارمیشن اوور لوڈ ہے دماغ میں کہ ان کو ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو بلا کر ان کے ساتھ گفتگو کریں گے یار کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کو کیا دیکھ رہے ہو کیا ہے کیا سوچتے ہو. اس کی بڑی ضرورت ہے ہمیں کہ اسے ڈینش میں کہتے ہیں تیہاسمنگ انچوک کہ ہمیں اسے اس وقت بنوانا پڑے گا. اور انشاءاللہ یہ ایک مشن میں لے کے نکلا ہوں تو اس میں دعا کیجئے گا سارے کہ ایک دفعہ سے پھر کامیاب ہو جائیں. تو اگر وہی الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں تو آپ لڑیں گے؟ الیکشن اس دفعہ تو میں نے سب کو بول دیا راجا اگلی دفعہ کوئی مجھے بولے نہ کہ تم لیٹ ہو کیونکہ میں نے ابھی سے اعلان کر دیا میں ابھی سے اعلان کر دیتا ہوں انشاءاللہ کیونکہ ایک وہ جذبہ پرانے والا وہ جاگا ہے دوبارہ. ینگسٹر سے جب میں ملتا ہوں اپنے پرانے دوستوں سے ملتا ہوں کہتے ہیں یار تو پرانے والا یار بن گیا دوبارہ. کہتے ہیں اس دفعہ چھوڑنا مت. میں کہ پچھلی چھوڑنے کی وجہ سے بچے چھوٹے ہوتے ہیں جاب آپ کرتے ہو بزنس میں چلا گیا تھا. میں کہا چھوڑو یار کیا پالیٹکس کرنی کیا سر درد نیوز دیکھنے کا راجا صاحب دل ہی نہیں کرتا. میں جن سالوں سمفن سے میرے پاس نہیں رہا نا میرا دل ہی نہیں کرتا نیوز دیکھنے کا. مگر اب وہی اپنے بچے بڑے ہو رہے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک جنریشن مطلب نہیں لیتی پالیٹکس میں حصہ بھی نہیں لیتی انٹرسٹ بھی نہیں لے رہی ہماری. تو دیٹس ویری الارمنگ. تو انشاءاللہ اس جان کے آپ کا لیے بہت شکریہ. لیکن اس وقت آپ کا کیوں دھوپ لگا رہے ہیں؟ خیر یہ تو تھی جی یا وٹامن ڈی لینے گئے تھے سویڈن میں؟ وٹامن ڈی لینے گئے تھے راجا صاحب. اصل میں اب آپ لوگوں کو کیا بتاؤں چلے آپ
گھر کی باتیں ہیں آپ سب سے شیئر ہوتی ہے. میرا الیکشن بھی چل رہے تھے. الیکشن کے ساتھ یہ بھی ہے کہ گھر بھی آپ کو پتا ہے, بیٹی کی سالگرہ بھی آئی, بیٹے کی سالگرہ بھی, بیٹی 13 سال کی, اس کے لیے وہ بڑی سالگرہ تھی. بیٹا جی اس کی سالگرہ تھی. وائف ہے جو اس کی مطلب اب ایج کیا سب بتاؤں, کچھ مطلب اس کی لوگ جی سب سے یہ تو خوشی وہ کی میں کہہ بات. رہا ہوں اس کی راؤنڈ برتھ ڈے تھی تو وہ آپ کو پتا ہے بڑی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی چلتی رہی, مگر اللہ کا شکر ہے پھوس کے فے آیا. میں وہ وائف کو بولا میں کہ چل یار ایک دن ذرا جا کے نا ذرا ریلیکس کریں, کل آخری چھٹی ہے, اس کے بعد اسکول دوبارہ سے سٹارٹ ہوں گے. تو یہ ہے کہ بچوں کو ایگزامس کی تیاری کروانی, سارا کرنا, ایکسٹرا بچے بھی, تو اس لیے ایک دن ذرا میں آف لیا ہوا تھا, تو ریسٹ کر کے واپس آ رہے ہیں, ریڈی ٹو فائٹ انشاءاللہ. ذیشان آپ کیونکہ کا وہی بہت آپ کو بول شکریہ, رہا ہے آپ کہ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. جی آپ کا شکریہ صاحب, بہت بہت شکریہ, مزہ آیا جی بات کر کے. اور سب کو سامان ناظرین, یہ گپ شپ کی شکل میں ہم پروگرام کرتے ہیں. جو باتیں ہم کہتے ہیں وہ ساری باتیں ہم سیاستدانوں سے پوچھتے ہیں, لیکن گپ شپ کی شکل میں پوچھتے ہیں. اور بات کرنے والے کو ہم ٹوکتے بھی نہیں ہیں. بات کرنے والے کا حق ہوتا ہے کہ اپنا کم از کم اپنا مدعا تو پورا بیان کرے. بعض دفعہ لوگ آدھا لفظ منہ سے نکلتا نہیں تو اس کو پکڑ لیتے.